بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، اس میں جو مین باتیں کی گئیں وہ میں بیان کروں گا۔ جو فیصلے کو پڑھنا چاہیں وہ خود اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ جسٹس شان گل صاحب ہیں، ان کا یہ فیصلہ ہے۔ بڑا دلچسپ یہ فیصلہ ہے، اکثر لوگوں کو اس طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے۔ ہوا یہ کہ اس کیس میں سب سے پہلے اس کے فیکٹس یعنی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص عدالت میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دوسرے فریق کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا 8 کنال 18 مرلے کی زمین کا ٹوبا ٹیک سنگھ میں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 1,15,000 روپے میں نے ادا کیے ہوئے ہیں، ٹوٹل رقم میں نے 2,60,000 ادا کرنی تھی۔ اب بقایا پیسے یہ مجھ سے لے اور میرے نام زمین ٹرانسفر کرے۔ جو ٹرائل کورٹ تھی، لوور کورٹ، اس میں اس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا۔ اپیل میں یہ شخص گیا، وہاں بھی اس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ کس کے خلاف؟ جو خریدار ہے، جو آیا عدالت کے اندر۔ اور اب کیس آ گیا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے سب سے پہلے جو اقرار نامہ ان کے درمیان معاہدہ طے ہوا تھا، اس معاہدے کو ججمنٹ میں ڈسپلے کیا ہے۔ یہ میں معاہدہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس کے اوپر لکھا ہے اقرار نامہ، آگے لکھا ہے یہ شخص ہے دلاور خان، ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ کا رہنے والا ہے۔ اس کی زمین ہے مربع نمبر 72، قلعہ نمبر 13، اس میں یہ مالک ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ من مظہر نے مبلغ 1,15,000 روپے برائے کاروبار خالد محمود ولد فضل محمد سے لیے ہیں، جس کا منافع 4,200 روپے ماہوار، جس عرصہ اس رقم کو میں استعمال کروں گا اس وقت کا منافع ادا کروں گا۔ اب دلاور خان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 1,15,000 روپے میں لے رہا ہوں ادھار کاروبار کے لیے، اس کا منافع 4,200 روپے ہر مہینے میں ادا کروں گا خالد محمود کو۔ آگے وہ یہ لکھتا ہے اس وقت کا منافع ادا کروں گا، جبکہ میعاد کہ اس معاہدے کی میعاد وہ 1 سال کے لیے ہے۔ اگر من مظہر نے 31/5/2004 تک یہ پیسے واپس نہ کیے تو رقبہ مذکورہ یعنی اوپر جس رقبہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مذکورہ بالعوض 2,60,000 روپے بدست خالد محمود ہبہ کرنے کا پابند ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے رقم واپس نہ کی تو میرا جو رقبہ ہے 8 کنال 18 مرلے، وہ رقبہ میں خالد محمود کو ہبہ کروں گا۔ کتنے میں؟ 2,60,000 روپے میں، جس میں سے 1,15,000 میں لے چکا ہوں، باقی کی رقم یہ مجھے ادا کرے گا اور میں زمین اس کے نام ٹرانسفر کر دوں گا۔ میرے وارثان بھی اس معاہدے کی پابندی کریں گے۔ یہ ٹوٹل ان کا آپس میں معاہدہ تھا۔ اب اس میں عدالت نے کیا کہا؟ اب یہ عدالت کی اپنی ججمنٹ شروع ہو رہی ہے۔ عدالت کہتی ہے perusal of this agreement to sell clearly reveals that it is more in nature of an agreement of mortgage rather than of sale۔ عدالت کہتی ہے اس معاہدے کو پڑھ کے یہ تو پتہ چلتا ہے یہ ایک مورگیج کا معاہدہ ہے۔ مورگیج کون؟ کہ جب آپ زمین رکھتے ہیں بدلے میں آپ رقم لیتے ہیں، یعنی رہن رکھنا جسے کہتے ہیں۔ عدالت کہتی ہے یہ تو وہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک رہن کا معاہدہ ہے، نہ کہ فروخت کا معاہدہ۔ فروخت کا معاہدہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں، اور نہ پابندی نہ کرنے کی صورت میں عدالت میں سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس دعویٰ تعمیل مختص کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اس معاہدے پر پابندی کروائی جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی بندہ اس سیکشن کے تحت آیا، تعمیل مختص کا دعویٰ اس نے کیا، تو عدالت نے کہا دعویٰ تعمیل مختص تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں بنتا کہ یہ سیل کا تو ایگریمنٹ ہی نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی ایک لون کا معاہدہ ہے کہ قرض کی رقم دی جا رہی ہے اور بدلے میں ضمانت کے طور پہ ایک زمین بطور ضمانت اس میں لکھی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ سیل کا ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ مارگیج کا ایگریمنٹ ہے۔ What this agreement means and conveys is that the petitioner had paid rupees 1,15,000 to respondent، جس کو اس نے 4,200 روپیہ بطور پروفٹ دینا ہے۔ It is evident that far from being an agreement to sell, this document is an agreement of loan or at best an agreement of mortgage۔ عدالت نے کہا کہ یہ ہرگز ایگریمنٹ ٹو سیل نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ آف لون ہے، قرضے کا معاہدہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ رہن کا معاہدہ ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں ہے۔ اب یہ عدالت نے بیان کر کے تو عدالت نے اس کو مکمل اس کی نوعیت کو ہی بدل دیا کہ آپ جو ریمیڈی لینے آئے ہیں، جس قانون کے تحت آئے ہیں، وہ قانون ہی ادھر اپلائی نہیں ہوتا۔ کیوں اپلائی نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہے ہی نہیں ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد پھر عدالت نے مختلف عدالتی فیصلے اس میں لکھے، جس میں اسی طرح کی سچویشن سامنے آئی، اور اس میں عدالت نے یہی فیصلہ دیا
کہ جناب جب ایگریمنٹ ٹو سیل ہی نہیں ہے تو ایگریمنٹ ٹو سیل کا قانون بھی اپلائی نہیں ہوگا. اب اس میں ایک اور اس ججمنٹ کے اندر جو ایک دو دلچسپ باتیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ اس کے یہ پیج 11 کے اوپر یہ بات ہوئی. It is settled that an agreement is not binding contract if it lacks certainty due to vagueness or because its terms cannot be ascertained. عدالت یہ کہتی ہے کہ کانٹریکٹ جب کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں اگر ابہام ہو, اس کی جو شرائط ہیں وہ کلیئر نہ ہوں, تو ایسا کوئی بھی معاہدہ اس کو کانٹریکٹ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کی ٹرمز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں. آگے انہوں نے کانٹریکٹ کا حوالہ دے کے کانٹریکٹ ایکٹ کا یہ لکھتے ہیں necessarily an agreement comes into being with the consent of the parties کہ کوئی بھی ایگریمنٹ ہے وہ کنسنٹ آزاد مرضی سے, فری کین کی آزاد مرضی سے ایک معاہدہ وہ قائم ہوتا ہے, وہ اپنی قانونی شکل میں آتا ہے. اٹ مسٹ بی سرٹن, وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے معاہدہ, ان ایمبیگوس, اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. This rule of common law was embodied in section 29 of the Contract Act. Contract Act کی section 29 جو ہے اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. It clearly postulates that an agreement, the meaning of which is not certain or capable of being made certain is void. ان کا یہ قانون میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ ایک ایسا ایگریمنٹ جس کا مطلب ہی واضح نہیں ہو رہا, اس ایگریمنٹ کو ہم ہرگز ایک ویلڈ ایگریمنٹ نہیں قرار دے سکتے, وہ وائڈ تصور ہوگا یعنی اللیگل تصور ہوگا. دس پروویژن واز کنسیڈرڈ, آگے یہ کوئی اور حوالہ دیا گیا ہے کسی انگلش کیس کا. ان دس کیس دیر واز انسرٹینٹی ان کانٹریکٹ ود ریگارڈ ٹو دا پیریڈ آف لیز. انہوں نے کہا کہ اس کیس میں, یہ ایک انگلش کیس کا یعنی کوئی برطانیہ کے کیس کا حوالہ ہے, اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اس معاہدے میں کیا تھا کہ لیز کا ایک معاہدہ تھا تو اس کا پیریڈ فکس نہیں تھا کہ کتنے ٹائم کے لیے یہ لیز ہے, ریٹ آف رینٹ کرایہ کتنا ہوگا, اینڈ اٹس کومنسمنٹ, اور یہ شروع کب ہوگی لیز. It was held therein that agreement was uncertain and incapable of enforcement. کہ یہ کیونکہ سرٹن نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے ایگریمنٹ, لہٰذا یہ انفورسیبل نہیں ہے ان دا آئی آف لا, اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کروا سکتے. تو اوپر تمام ججمنٹس حقائق بیان کرنے کے بعد یہاں عدالت نے اپنی لاسٹ فائنڈنگ دی. مین باتیں جو اس میں عدالت نے لکھی یہ کچھ پوائنٹس کی صورت میں ہیں, ان کو میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں. پوائنٹ نمبر اے, اس میں بڑی اہم باتیں ہیں. پوائنٹ نمبر اے, عدالت یہ کہتی ہے an agreement meant to secure an amount of loan so advanced and which agreement also contains a penal clause which comes into operation upon default does not operate as an agreement to sell because there is nothing of mind, there is no meeting of minds of the parties. عدالت یہ کہتی ہے جب آپ لون کا معاہدہ کریں گے, قرضے کا معاہدہ کریں گے, تو اس معاہدے کو آپ ہرگز ایگریمنٹ ٹو سیل یعنی سیل کا معاہدہ نہیں قرار دے سکتے, اس لیے کہ آپ کی یہ انٹینشن ہی نہیں ہے, آپ دونوں کے یہ مائنڈ ہی نہیں تھا کہ ہم سیل کرنے جا رہے ہیں, آپ تو لون کا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, لہٰذا ایسا کوئی بھی جو معاہدہ ہوگا اسے آپ سیل کا معاہدہ نہیں قرار دے سکتے. آگے جناب اس میں پوائنٹ نمبر بی, دیٹ اٹ از the substance, content and context of a document which determines the nature of such document and not its label. عدالت نے کہا کہ جو تحریر, اس کا جو کنٹینٹ ہے, اس میں جو شرائط, جو ٹرمز لکھی گئی ہیں, اس سے تعین ہوگا کہ یہ معاہدہ اس کی نوعیت کیا ہے. اوپر جو اس کا ٹائٹل ہے اس کو نہیں ہم نے دیکھنا, ٹائٹل میں آپ نے لکھ دیا فروخت کا معاہدہ, نیچے آپ نے قرضے کی باتیں ساری کی ہوئی ہیں, تو ہم اس کو ہرگز فروخت کا معاہدہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے اس کی عبارت کو دیکھنا ہے, اس کے ٹائٹل کو نہیں دیکھنا. پوائنٹ نمبر سی, that a document purporting to be an agreement to sell can be construed as a mortgage, charge or security for a loan if such intent is spelled out from the contents thereof. عدالت نے کہا کہ اگر آپ نے معاہدہ اپنی طرف سے لکھا ہے سیل کا, لیکن جب آپ اس کی عبارت کو پڑھیں تو اس میں بات کوئی اور سامنے آ رہی ہے, جیسے کہ اس کیس میں ہوا, یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ایک سیکیورٹی کے طور پہ زمین رکھی جا رہی ہے, بدلے میں لون لیا جا رہا ہے, تو بے شک آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ سیل کا معاہدہ کر رہے ہیں, ہم اس کو سیل کا معاہدہ تصور ہی نہیں کریں گے, وجہ یہ ہے وہ ہے ہی نہیں ہے, اس کی عبارت کوئی اور بات کر رہی ہے.
آگے پوائنٹ نمبر ڈی، if the agreement is primarily meant to secure price of a particular commodity which was delivered then it does not operate as an agreement to sell. یہاں بھی آلموسٹ وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کموڈٹی کے لین دین کی بات کی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کا نام دیں تو وہ نہیں اس کو سمجھا جائے گا. پوائنٹ نمبر ای، that unconscionable and anomalous contents of an agreement cannot be sought to be enforced specifically. جو اوپر بات پہلے ہوئی کہ ایسا معاہدہ جس کی ٹرمز وہ سرٹن نہیں ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، وہ روٹین سے ہٹ کے ہیں، روٹین میں جو ٹرمز ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے ڈفرینٹ ہیں، اگینسٹ ہیں نارمل جو چل رہا ہوتا ہے، تو اس معاہدے کو انفورس نہیں کیا جائے گا، اس کی ٹرمز کو ایز اٹ از عمل درآمد نہیں کروایا جائے گا. That when a document is executed by an illiterate person, the beneficiary thereof is bound to establish by strong evidence that such illiterate person had fully understood the contents of the document. یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایک شخص ان پڑھ ہے، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ان پڑھ شخص، اس کو مکمل پتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. مطلب وہ ان پڑھ ہے، آپ نے اس کے سامنے صرف ریڈ آؤٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو واضح طور پہ ایکسپلین کرنا ہے کہ تم کدھر سائن کر رہے ہو، تاکہ اس کو پورے اس کے کانسیکوینسز کا پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آگے جا کے میرے لیے کیا فائدہ نقصان ہونے جا رہا ہے. The threshold or the benchmark required for the purpose of proof is that much higher. تو عدالت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں جب ایک ان پڑھ شخص کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جو پرکھنے کا معیار ہے وہ بھی ہائی ہوگا، اور وہ ثابت کرے گا، بینیفیشری جو ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ بالکل پراپر طریقے سے ٹرانزیکشن یا معاہدہ کیا گیا. آگے پوائنٹ نمبر جی، that first and the foremost requisite of a contract is for the contracting parties to have reached an agreement based upon offer and acceptance resulting in a meeting of minds so as to reflect consensus. عدالت کہتی ہے کہ انتہائی بنیادی جو ضروری امر ہے کسی بھی معاہدے کے اندر وہ یہ ہے کہ جو پارٹیز ہیں جو کسی ایگریمنٹ پہ جا رہی ہیں تو ان کا کنسنسس، میٹنگ آف مائنڈس، کہ دونوں ایک ہی لیول پہ ہوں، دونوں اس بات کو ایک ہی انداز سے سمجھ رہے ہوں جو وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. یہ نہ ہو کسی ایک کے ذہن میں کوئی اور بات ہے اور دوسرے کے ذہن میں کوئی اور بات ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک کلاس کے اندر اسی طریقے سے بات ہو رہی تھی معاہدے کے اوپر، تو اس میں ٹیچر نے سمجھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ لکھ رہے ہیں کہ گھوڑا فروخت کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کون سا گھوڑا، آئی مین کہ اگر دو گھوڑے ہیں، خریدار کو بھی پتہ ہے دو گھوڑے ہیں، ایک سفید ہے ایک بلیک ہارس ہے اس کے پاس، تو اس کو پتہ ہونے چاہیے کہ ہم آیا یہ سفید گھوڑے کی بات ہو رہی ہے یا کالے گھوڑے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ اسپیسیفکلی اس میں مینشن کرنا ہے. اگر صرف لکھ دیا کہ گھوڑا فروخت کیا جا رہا ہے تو یہ انسرٹن ٹرم کاؤنٹ ہوگی، اس لیے اس کی سرٹینٹی لازمی ہے کہ دونوں کے مائنڈ میں یہ کلیئر ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. آگے جناب ایچ پہ یہ لکھا جا رہا ہے that vague, anomalous, unconscionable and loop-sided agreement are not capable of being enforced specifically. Again وہی بات کی گئی ہے جو پہلے ہو رہی ہے کہ ایسا معاہدہ جو کلیئر نہیں ہے، جس کی ٹرمز واضح نہیں ہے، جس میں ابہام ہے، جس میں روٹین سے ہٹ کے باتیں لکھی گئی ہیں، تو ایسا معاہدہ وہ ان انفورسیبل ہے، قانون اس پہ عمل درآمد نہیں کروائے گا. تو یہ یہاں ڈیٹیل سے بیان کرنے کا مقصد جس میں نے باقاعدہ وہ بھی پڑھ دیا جو ان کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ روٹین میں لوگ اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں کہ یہ تم کر لو، یہ ہماری آپس کی ڈیل ہے، یہ نہ کرنے کی صورت میں تم مجھے بدلے میں یہ دو گے. تو اس پہ عدالت نے واضح کر دیا کہ جناب اب اس پہ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اب اس شخص کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جو اماؤنٹ اس نے دی ہے وہ بالکل وہ واپس لے گا، اس پہ وہ کمپنسیشن بھی لے سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے کہ جناب یہ سیل کا ایک معاہدہ تھا، تو وہ عدالت نے کہا کہ نہیں، ہرگز یہ سیل کا معاہدہ نہیں ہے، تم اس قانون کے تحت آ بھی نہیں سکتے جو دعویٰ تمیل مختص ہے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہے ہی نہیں ہے سیل کا. تو یہ جناب میں نے پوری کوشش کی کہ وضاحت سے اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. فردر اگر کوئی ان کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس ججمنٹ کو پڑھ سکتا ہے، مزید اس کے سامنے باتیں واضح ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.